ابھی ہمارے اگلے مقرر تو نہیں کہہ سکتے، ساتھی ہیں، دوست ہیں، تو حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالکریم صاحب حافظہ اللہ، جن کا تعارف میں نے صبح بھی کرا دیا تھا، تو اسلامی انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے اندر الحمدللہ اپنے شریعہ والے ڈپارٹمنٹ کے باقاعدہ ہیڈ بھی ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں، اور وہ میرے تو تخصص کے الحمدللہ دارالعلوم کراچی کے ساتھی بھی ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب، استاد محمد اسر صاحب، ان حضرات سے ان کا کافی الحمدللہ تعلق ہے، اور فقہ کے ساتھ اور جدید مسائل کی تاریخ خاص طور پہ ان کو کافی درک ہے۔ تو طلاق کے حوالے سے میں نے گزارش کی تھی کہ اگر کچھ اسباب کیا ہے اور اسی طرح اس کا حل کیا ہے، مشکلات کیا ہیں، تو انہوں نے کیا کہ جانا بھی ہے، 12 بجے پروگرام ہے، تو ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے جو ملفوظات ہیں اور اپنی گزارشات ہیں اسے شامل کے مستفید فرمائیں۔ اور ڈاکٹر مفتی عبد الکریم صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں ورچوئل اسلامک ایجوکیشن سسٹم اور خبیب فاؤنڈیشن کے حضرات، بالخصوص میرے رفیق اور دوست مفتی شکیل احمد صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس اہم اور ایک جیتے جاگتے موضوع پر اہل علم کا ایک سیمینار جو انہوں نے منعقد کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سیمینار کے جو مقاصد ہیں اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، اور جو اس سلسلے میں جو مساعی ہو رہی ہیں اور جو ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں تو در حقیقت یہاں استفادے کی نیت سے ہی حاضر ہوا تھا، اور خیال یہ تھا کہ وہ حضرات جو کہ عملی طور پر مستقل دارالفتاؤں میں وقت دے رہے ہیں، ان حضرات کی باتوں سے میں استفادہ کروں گا، لیکن مفتی صاحب کے حکم پر میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بین الاقوامی اسلامک یونیورسٹی میں میری مصروفیت گزشتہ کوئی 13-14 سال سے ہے، اور وہاں پر ایک سبجیکٹ اور ایک جو مضمون پڑھایا جاتا ہے وہ ہے فقہ الاسرہ فی العالم الاسلامی، فقہ الاسرہ فی العالم الاسلامی، کہ اس وقت جو کنٹمپریری ورلڈ ہے، جو موجودہ اس وقت دنیا ہے، اس میں جو اسلامی ممالک میں جو نکاح، طلاق اور خلا کے حوالے سے جو قوانین رائج ہیں، ان کا ایک دراسہ یا ان کی ایک تحقیق، تو یہ ایک مضمون ہے جو کہ ہمارے ہاں پڑھایا جاتا ہے، اور اس مضمون کے اندر پھر مختلف اسلامی ممالک کے جو فیملی لاز ہیں ان کا ایک جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو ابھی تو وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلی طور پر ان تمام کے تمام قوانین اور اس کا تجزیہ اور اس کا تحلیل، اس پر میں گفتگو کروں۔ میں صرف آپ کے سامنے 1-2 باتیں اس کی مشکلات اور اس کے حل کے سلسلے میں، طلاق کے بارے میں مشکلات اور اس کا حل، اس سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عالمی خبریں اور مختلف سرویز یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کرونا کے ان سالوں میں، ان گزشتہ 2 سالوں میں دنیا کے مختلف ممالک میں جو طلاق کی جو ریشو ہے اور اس کی جو تناسب ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ کئی ممالک میں جو ریشو جو کہ اگر 1000 خاندان اگر لیے جائیں تو ان میں اگر یہ 10%، 8%، 2% پہ تھا تو یہ تقریباً 35% پہ چلا گیا، اور اس کی بہت بڑی وجہ عام طور پر یہ بتائی جاتی ہے کہ چونکہ اکٹھے گھر میں زندگی گزارنے کا عام طور پر مصروف زندگی میں اتنا رواج نہیں ہوتا، تھکے ہارے مرد گھر میں آئے
اور تھوڑا سا وقت گھر میں گزارا، رات کو آرام کیا، اگلے دن پھر چلے گئے۔ لیکن جب یہ لاک ڈاؤن وغیرہ ہوا تو بہت سے لوگوں کو گھر میں رہنے کا موقع ملا، تو جس کی وجہ سے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ایک بہت زیادہ جب وقت گزارا تو آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اختلافات کی وجہ سے طلاق کے معاملات بہت بڑھ گئے۔ چنانچہ صرف راولپنڈی کے حوالے سے میں آپ کو عرض کروں کہ 2021 میں ڈسٹرکٹ کورٹس کی رپورٹس کے مطابق طلاق، خلا اور اس کے بعد بچوں کی جو گارڈین شپ ہے اس میں تقریباً 10,312 فیصلے ایشو ہوئے ہیں۔ 10,312 فیصلے صرف راولپنڈی میں 2021 میں، اور 13,000 کیسز 2021 میں وہ تھے جو کہ زیر سماعت تھے۔ گویا کہ 23,000 کیسز صرف ایک شہر میں 2021 میں رپورٹ ہوئے۔ اور 2021 کا میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 2021 میں جو لاک ڈاؤن اور کرونا کی صورتحال بہت عروج پر تھی، 2000 جو ہے اس کے بعد 2021 کے آخر میں اور 2022 کے آغاز میں اب وہ رفتہ رفتہ وہ والی سختیاں نہیں رہیں، اس لیے مارچ سے لے کر یوں سمجھ لیجئے کہ نومبر تک بہت زیادہ جو لوگوں کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھر میں رہنا پڑا تو اس کی وجہ سے طلاق کی شرح اتنی زیادہ بڑھ گئی۔ اور یہ دارالفتاؤں میں بھی، اچھا یہ تو وہ کیسز ہیں جو کہ کورٹس میں رپورٹ ہوئے، کیس لوگوں نے کیے اور آپس میں کوئی اختلاف تھا یا کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ عدالتوں کی طرف رجوع کیا۔ اس کے علاوہ کتنے کیسز ایسے ہوں گے جو کہ عدالتوں میں نہیں گئے۔ اور ہمارے ہاں عوام الناس کا مزاج یہ ہے کہ وہ نکاح اور طلاق اور وراثت کے مسائل کے سلسلے میں بہت کم وہ عدالتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، عموماً اہل فتویٰ حضرات کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک آپ کو میں چھوٹی سی ایک سلسلے میں ایک بات بھی عرض کروں جس سے میرے اس موقف کی تقویت ہوگی۔ بہاولپور میں ایک یونیورسٹی ہے جو کہ پہلے مدرسہ جامعہ عباسیہ ہوتا تھا، جہاں پر حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے رہے۔ پھر ہمارے مولانا احمد صاحب انصاری تبلیغی جماعت کے بزرگوں میں سے تھے، وہ وہاں پڑھاتے رہے، اور بھی بہت سارے حضرات ہمارے اکابر میں سے جو وہاں پڑھاتے رہے۔ ہمارے استاد تھے مولانا علی اصغر عباسی صاحب، بادشاہ مسجد کے بعد میں وہ خطیب بھی بنے، تو وہ حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد تھے۔ تو حضرت سے ہم نے بہت ساری باتیں حضرت افغانی کی، ان کی زبانی سنی۔ تو بعد میں جب یہ ولایت اور ریاست بہاولپور نہیں رہی اور اس کا الحاق پاکستان کے ساتھ ہو گیا تو وہاں پر جامعہ اسلامیہ بنا دی گئی، اسلامی یونیورسٹی اب اس کو کہتے ہیں بہاولپور، جامعہ اسلامیہ بہاولپور، بہاولپور یونیورسٹی بھی کہتے ہیں۔ تو وہاں پر انہوں نے اسلامیات کے شعبے کے اندر دارالافتاء قائم کرنے کا ارادہ کیا، اور یہ سوچا کہ یہاں پر ہم دارالافتاء قائم کرتے ہیں اور اس میں تاکہ لوگ اپنے مسائل کے سلسلے میں جہاں مدارس میں، دارالافتاؤں میں مفتی حضرات کی طرف رجوع کرتے ہیں تو وہاں یہاں بھی رجوع کیا کریں۔ تو لیکن میرا چونکہ وہاں پہ تعلیمی سلسلے میں آنا جانا رہتا تھا کسی قدر، تو وہاں کی مختلف خبریں بھی سامنے آتی رہتی تھیں، تو پتہ یہ چلا کہ وہ دارالافتاء چل نہیں سکا۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ سامنے آئی کہ عام طور پہ لوگ دارالافتاؤں میں رجوع کرتے ہیں شرعی مسئلہ معلوم کر کے اس پر عمل کرنے کے لیے، تو یہاں لوگ آتے ہیں بنیادی طور پر مسئلے کی تحقیق کر کے بحث مباحثے کے لیے، اور اس میں فتویٰ نہیں چاہ رہے ہوتے، ایک بات ان کے ذہن میں اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بحث مباحثہ اور اس کے بعد ایک آپس میں تکرار کی شکل ہو جاتی ہے، اور لوگ پھر فتویٰ تحریری طور پر لے کر جا کر اس پر عمل کریں، یہ مزاج نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایج ہے، ایک بہت بڑا ہمارے پاس ایک موقع ہے دارالافتاؤں کے ذریعے سے جو ہے عوام الناس کی تربیت کا، کہ ابھی تک لوگوں کا اعتماد ہے، دارالافتاؤں کی طرف رجوع ہے۔ بہرحال تو اس سلسلے میں دارالافتاء کیا کردار ادا کر سکتا ہے طلاق کے اس شرح کو کم کرنے کے لیے، تو اس سلسلے میں مختلف پروگرامز ہوتے رہتے ہیں، لیکن میرا خیال کے مطابق اگر ہمارا یہ پروگرام، اس کے نتیجے میں ہم کچھ مفید تجاویز اور پالیسیز اگر ان کو طے کر لیں اور اس کے بعد پھر اس پر عمل درآمد اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ سیمینار نشستاً گفتن برخاستاً نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک معاشرتی جو ایک ہمارا ایشو ہے اور ایک مسئلہ ہے، اس کے حل میں بڑی مدد ملے گی۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے میں بہت زیادہ سروے اور رپورٹس پیش نہیں کرتا، میں آپ کے سامنے صرف اور صرف ملیشیا اور انڈونیشیا، یہ دو اسلامی ممالک ہیں جہاں کسی زمانے میں طلاق کی جو شرح ہے وہ 30 سے 35% تھی، 30 سے 35% طلاق کی شرح تھی، اور پھر وہاں پر یہ شروع کیا گیا جو ابھی تک وہاں پر اس پر عمل ہے۔ 2014 میں مجھے سب سے پہلے جو ہے وہ ملیشیا میں جانے کا موقع ملا، اس کے بعد پھر 2016 میں جانے کا موقع ملا، پھر 2019 میں جانے کا موقع ملا۔ تو یعنی یہ جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ صرف اور صرف کوئی زبانی اخباری خبر نہیں ہے، میں نے عملی طور پر ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے۔ ملیشیا انڈونیشیا کے اندر یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اپریل میں جن جوڑوں نے آپس میں شادی کرنی ہے تو وہ مارچ کے مہینے میں حکومت کی طرف سے نامزد کردہ کچھ افراد ہوتے ہیں، کچھ ادارے ہوتے ہیں، وہاں پر جا کے وہ درخواست دیں گے کہ ہم اپریل میں جا کے شادی کرنے والے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمیں اپنے پاس رجسٹرڈ کر لیں۔ پھر وہ ادارے اور اس کے افراد، وہ موٹیویٹرز اور اس کو ترغیب دینے والے یا واعظ کہنے والے ان کو کہا جاتا ہے، تو ان کے پاس جب وہ رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو 2 دن کا کورس کروایا جاتا ہے۔ اور عام طور پہ ملیشیا کے اندر یعنی چہرے کے پردے کا رواج نہیں ہے، خواتین بھی بکثرت مسجد کے اندر آتی ہیں، حتیٰ کہ مسجد کی انتظامیہ میں جہاں مردوں کے نام لکھے ہوتے ہیں وہاں خواتین کے نام بھی لکھے ہوتے ہیں۔ اور عام طور پہ مساجد میں پارٹیشن کا بھی اتنا رواج نہیں ہے، خواتین پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں۔ لیکن ایک بہت ہی مثبت وہاں پر بات یہ ہے کہ وہاں کی جامعات، یونیورسٹیوں میں اور وہاں کے معاشرے میں جو خاتون سکارف پہن کر پھرتی ہوئی نظر آئے گی تو نشانی ہے کہ یہ مسلمان ہے، اور جو بغیر سکارف کے پھر رہی ہے تو یہ نشانی ہے کہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ وہاں بہت سارے چائنیز اور ہندو کمیونٹی کے لوگ بھی وہاں پر رہتے ہیں۔ تو گویا کہ سکارف اور اپنے سر کو چھپانا یہ وہاں مسلمان عورت کی گویا کہ ایک شعار بن چکا ہے، یہ علامت بن چکا ہے۔ تو اس بنا پہ وہاں پر مساجد کے اندر وہ یعنی شادی سے پہلے 1 مہینہ پہلے وہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کرواتے ہیں، پھر وہ جوڑے جن کی شادی ہونے جا رہی ہے اگلے مہینے، وہ باقاعدہ ایک پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں 2 دن کا کورس، جس پہ مختلف اہل علم آ کر ان کے سامنے شادی کے بعد کی زندگی کے سماجی مسائل، معاشرتی مسائل، خاندانی مسائل، معاشی مسائل، نفسیاتی مسائل اور پھر ازدواجی مسائل، ان سب موضوعات پہ وہ گفتگو کرتے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ۔ ان میں سے ہر جو مقرر ہے وہ اپنے موضوع پر سیر حاصل گفتگو کرتا ہے، اس کے بعد سوال جواب ہوتے ہیں، اور جب یہ کورس مکمل کر لیتے ہیں 2 دن کا، ان کو پھر ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہو جاتا ہے۔ پھر یہ سرٹیفکیٹ لے کر وہ مسجد کے امام کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ امام اس سرٹیفکیٹ کو دیکھ کر اس کے بعد پھر وہ ان کا نکاح پڑھاتا ہے، اس کے بغیر وہ نکاح نہیں پڑھاتا۔ اس کا اثر کیا ہوا کہ میں نے ابھی آج صبح ہی ملیشیا کا دیکھا کہ ابھی پاکستان کے اندر تو صورتحال یہ رہی، اور رشیا کے اندر، جارجیا کے اندر، بیلاروس میں، یوکرائن میں، قطر میں، آئرلینڈ میں اور دنیا کے مختلف ممالک کے یہ میرے سامنے وہ سروے ہے کہ وہاں پر طلاق کی ریشو کیا رہی۔ تو گزشتہ 2021 میں جو ڈائیورس ریٹ سب سے زیادہ رہا وہ رشیا میں رہا، 1000 میں سے 4.7 یعنی 4.7 تقریباً وہاں طلاق کا یعنی یہ ریشو رہی۔ اس کے بعد پھر بیلاروس ایک ملک ہے، وہاں 3.4 رہی، آئرلینڈ میں 3.1 رہی، یوکرائن میں 3.1 رہی، اور جو سب سے کم رہے اس کے اندر اسلامی ممالک میں ٹاپ پہ قطر ہے اور باقی ممالک ہیں، اور ملیشیا جو ہے جس کی 2019 میں طلاق کی شرح جو تھی وہ یعنی پورے ملک کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، ابھی پاکستان میں صرف پنڈی کا آپ نے ملاحظہ کیا کہ 23,000 جو 2021 میں یہ وہ کیس ہیں طلاق کے جو کہ عدالتوں میں رپورٹ ہوئے۔ ملیشیا میں 2019 میں ان کے ہاں طلاق رجسٹرڈ ہوتی ہے، اس کے بغیر نکاح بھی رجسٹرڈ ہوتا ہے، طلاق بھی رجسٹرڈ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تو دونوں سلسلے چلتے ہیں ساتھ ساتھ، لیکن ان کے ہاں رجسٹرڈ ہوتی ہے۔
2019 میں طلاق کی شرح تھی 56,624. یہ ملیشیا میں یہی تعداد 2020 اور 21 میں 45,754 ہو گئی، یعنی 10,000 کرونا کے دنوں میں بجائے بڑھنے کے کم ہوئی. اور اگر اس کو ان کی آبادی کے اعتبار سے 1,000 پر تقسیم کیا جائے تو یہ 1.4 بنتا ہے. 1.4. رشیا کا میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ 1,000 کے اعتبار سے 4.7 ہے، تو یہ ان کا 1.4 بنا. اور میرے خیال کے مطابق جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے میں نے ملیشیا کے اندر یہ دیکھا کہ یہ جو سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے، اس کی وجہ سے ان کا جو طلاق کی ریشو 30 سے 35% تھی، وہ ابھی آپ کے سامنے بات آئی کہ وہ 1 سے 1.5% ہو گئی ہے. تو میرے خیال کے مطابق ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہوں گے جو کہ نکاح پڑھاتے ہیں، دارالفتاؤں کے ساتھ تعلق ہے، مساجد کے ساتھ تعلق ہے. تو اگر ہم اس بات کو اپنے طور پر شروع کر دیں. میں عام طور پر جس دوست کا نکاح پڑھاتا ہوں تو کہتا ہوں کہ بھئی میری فیس یہ ہوگی کہ آپ کو شادی سے پہلے مجھے 2 گھنٹے دینے پڑیں گے نکاح سے پہلے. تو ان 2 گھنٹوں میں آپ کے ساتھ آدھے گھنٹے کے سیشنز کروں گا. اس میں 5-6 لڑکے جن کی شادی ہونے جا رہی ہوتی ہے ان کو اکٹھے کر لیتا ہوں، اور ان کے ساتھ پھر میں انہی موضوعات پہ گفتگو کرتا ہوں. تو اللہ کے فضل و احسان سے یہ چونکہ یعنی ایک انفرادی سطح پر ایسا کیا، تو میرا دل یہ تھا کہ میں کسی اجتماعی فورم پر یہ اپنی بات شیئر کروں. اور ہم کوشش کرنے جا رہے ہیں کہ بھی اسلامک یونیورسٹی کے ذریعے سے ہم پاکستان کے اندر اس کو ایک پالیسی کے طور پر اس کو متعارف کروائیں کہ پاکستان کے اندر نکاح خوان چونکہ یہ ایک سرکاری منصب ہوتا ہے، رجسٹرڈ ہوتے ہیں، رجسٹرار ہوتے ہیں، تو وہ نکاح خوان نکاح پڑھا سکتا ہے جس نے اس سے پہلے اس جوڑے کے ساتھ خواتین کو پردے میں، بچیاں جن کی شادی ہونے جا رہی ہے اور وہ لڑکے جن کی شادی ہونے جا رہی ہے، ان کو سامنے بٹھا کر ان کے ساتھ باقاعدہ شادی کے ان موضوعات پر گفتگو کی جائے. اس لیے کہ جب ہمارے سامنے جیسے باتیں آ رہی ہیں، بہت سارے 3 طلاقوں کے کیسز کے اندر لڑکا یہ کہتا ہے، خاوند یہ کہتا ہے کہ میں نے تو صرف بیوی کو دھمکی دینے کے لیے، ڈرانے کے لیے، تھریٹ کے لیے میں نے جو ہے وہ اس کو یہ اسٹامپ پیپر پر لکھ کے بھیجا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 3 طلاقیں بھی 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں. اب اس میں سوائے جہالت کے اور لا علمی کے اس کی 3 طلاقوں کی روک تھام کے لیے آپ اور کچھ نہیں کر سکتے. میرا دل تھا کہ میں آپ کے سامنے یعنی جن کا میں نکاح پڑھاتا ہوں تو ان میں سے ایک بچہ بچی کا تقریباً 3 سال پہلے نکاح ہوا، لیکن ان دونوں کے درمیان آپس میں مناسبت نہیں ہو سکی. لڑکا امریکہ میں تھا، لڑکی پاکستان میں تھی. اور میں نے اس پہ تھوڑا سا میں لکھ بھی رہا ہوں کہ طلاق کی جو وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک تو سب سے بڑی وجہ لا علمی اور جہالت ہے، اویئرنیس کا نہ ہونا، اور دوسری بہت بڑی وجہ عصری تعلیم بھی ہے. اس لیے کہ اگر ہم طلاق کی شرح نکالیں تو آپ کو بڑے شہروں کے اندر طلاق کے جو کیسز ہیں وہ زیادہ ملیں گے، اور ان میں سے میجورٹی ان خواتین کی ملے گی جو کہ بیچلر اور ماسٹرز اور PhD ہیں. اور میرے اپنے سامنے بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہ عصری تعلیم میں جب آگے بڑھے تو اس کا یہ نتیجہ یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ انسان علم کے ذریعے سے انسان میں حلم پیدا ہو اور انسان کے اندر برداشت پیدا ہو، ایک خود سری پیدا ہو گئی. اور اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، جیسے مفتی صاحب ابھی خلا پہ بات فرما رہے تھے کہ خلا کے اندر اب کیا ہے کہ تھوڑی سی بات ہوئی تو اپنے حقوق کی جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے کورٹ کی طرف چلے گئے اور 1-2 پیشیوں کے اندر خلا کی ڈگری ایشو کروا لی. مصالحت کی طرف، ثالثی کونسل کی طرف، حکم کی طرف وہ ساری باتیں نظر انداز ہو جاتی ہیں. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایسی صورتحال میں بنیادی طور پر اگر ہم اس کو شروع کر دیں اور باقاعدہ، تو میں آپ کو واقعہ سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں کہ وہ لڑکا جو ہے وہ امریکہ میں تھا، لڑکی پاکستان میں تھی. درمیان میں کووڈ آ گیا اور اس میں ویزے وغیرہ ڈیلے ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کی آپس میں ملاپ اور رخصتی میں تاخیر ہو گئی. درمیان میں پھر بہت ساری ان میں غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، حتیٰ کہ نتیجے اس بات پہ پہنچا کہ انہوں نے مجھ سے طلاق کے سلسلے میں مشورہ کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم علیحدہ ہو جائیں. تو میں نے ان کو پہلے ترغیب دیتا رہا 1 سال دونوں کو، پھر یہ کہا کہ بھئی آپ ایسا کریں کہ قرآن کریم میں واللاتی تخافون نشوزہن، اس کو قرآن نے ذکر کیا، تو پہلے آپ دیکھیں کہ نشوز کس کی طرف سے ہے، کیونکہ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا بھی قرآن کریم میں ہے. خاوند بھی ناشز ہو سکتا ہے اور عورت بھی ناشزہ ہو سکتی ہے، تفصیل آپ حضرات فقہ کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. تو اب ایسی صورتحال میں پہلے نشوز دیکھیں کہ کس کی طرف سے ہو رہا ہے. اور یقیناً
لڑائی جھگڑے تبھی ہوتے ہیں جب کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو قصوروار سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس کو حل کرنے کی جو درمیان میں ثالث اور حکم ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا، لڑکے سے یہ کہا کہ بھی تم اس میں قرآن کریم میں جیسے یہ کہا کہ بھئی واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اس پہ عمل کرو۔ اس کے بعد وہجروہن تو پہلے سے ہی ہے تمہارا کہ تم امریکہ میں بیٹھے ہو، پاکستان میں ہے، تم ٹیلی فونک رابطہ آپس میں ختم کر لو۔ اور اس کے بعد ضرب کی، اس وقت تو پاکستان کے اندر ڈومیسٹک وائلنس کا بھی ایک قانون بن چکا ہے کہ اب خاوند بیوی کو، باپ بیٹی کو، بیٹے کو اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اس پہ پتہ نہیں کتنی قید ہو جاتی ہے اور کتنا جرمانہ ہوگا۔ اور پھر آخر میں جا کر پھر یہ ہے کہ پھر فبعثوا حکما من اہلی وحکما من اہلیہ، ان سارے مراحل پہ انہوں نے عمل کیا۔ پھر خاندان کے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کی غلط فہمیاں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ان کا علیحدہ ہو جانا ان کے اکٹھے رہنے سے بہتر ہے۔ تو پھر ہم نے ان سے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ قرآن کریم میں تو ہمیں یہ سکھایا کہ امساکم بمعروف ہو یا تسریح باحسان ہو، اور تسریح باحسان کی صورت میں فقہاء نے لکھا ہے کہ متاع اس عورت کو دے۔ تو اس لڑکے نے طلاق سے پہلے لڑکی کو گفٹ بھیجے، ابھی کبھی آگے رمضان اور عید آ رہی ہے، اور جو ہے نا، اور ہم چونکہ ہم دونوں کا بصیرت کے ساتھ یہ فیصلہ ہے کہ ہمیں علیحدہ ہو جانا چاہیے، تو ہماری آپس میں کوئی دشمنی نہیں ہے، کوئی عداوت نہیں ہے۔ اور اس لڑکے نے جو انگریزی میں ایک طلاق جو اس کو دی ہے، اس کی اتنی خوبصورت عبارت ہے کہ اگر ہم طلاق جب کہ ناگزیر ہو چکی ہو، اس لیے کہ طلاق قرون اولیٰ میں بھی ہوتی رہی ہیں، ناگزیر ہو چکی ہو تو طلاق دینے کا، جس کو ہم ساری زندگی فقہ کی کتابیں میں طلاق احسن پڑھاتے رہے، یہ میرے سامنے پہلا کیس آیا جو طلاق احسن کا تھا، کہ خاوند نے پہلے بچی کی والدہ کے ذریعے سے یہ پوچھا، کیونکہ آپس میں رابطہ ختم ہو گیا تھا، کہ وہ پاکی کی حالت میں کب ہوگی طہر میں۔ پھر اس نے ایک طلاق رجعی اس کو دی، اور اس سے پہلے 2 صفحے پر بچی کے والدین اور ان کے احسانات کو گنایا کہ آپ لوگوں نے میرے اوپر کیا کیا احسانات کیے، اور میں سب کو ایکنالج کرتا ہوں۔ لیکن یہ کہ چونکہ بڑوں کا فیصلہ ہے، آپ کی خواہش بھی یہی ہے، میرے بڑے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں علیحدہ ہو جانا چاہیے، تو علیحدگی کے باوجود بھی ہم بطور انسان کے، بطور پاکستانی ہونے کے، اور بطور اس کے کہ ہم دور دراز کے رشتہ دار بھی ہیں، ہماری وہ سارا رابطہ تعلق باقی رہے گا۔ اور اس وجہ سے میں جو ہے یہ کر رہا ہوں، اور اس نے ایک طلاق رجعی کا اس کو نوٹس بھیج دیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اویئرنیس ہوگی اور اس سلسلے میں ہم اپنا یہ کردار ادا کریں گے، تو اس سے طلاق کی شرح قوانین بنا لینے سے صرف اور صرف، اور عدالتوں میں رجوع کرنے سے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ خلا کے اوپر میں نے فیڈرل شریعت کورٹ میں جب یہ کیس چل رہا تھا، تو شریعہ اوپینین کے لیے وہ عام طور پر کسی کسی کو بلاتے ہیں کہ بھئی عدالت بس اوقات بلاتی ہے کہ بھئی ہمیں ہماری رہنمائی کریں، شریعہ گائیڈنس ہماری کریں۔ تو اس سلسلے میں فیڈرل شریعت کورٹ میں جاتا رہا خلا کا کیس، جسے فدا محمد صاحب جب اس کے جسٹس تھے، تو اس زمانے کی بات ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں براہ راست بھی سنی، ان کے آرگومنٹ کو سنا، پھر انہوں نے جو تفصیلی فیصلہ لکھا جس کی بنیاد پہ اب خلا کے سارے کیسز، مفتی صاحب جن قوانین کا حوالہ دے رہے تھے، اس میں وقتاً فوقتاً امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہیں، ترامیم اور اضافے اس کے اندر ہوتے رہتے ہیں۔ اب بنیادی طور پر اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ کا وہ کیس ہے جس سے فدا محمد صاحب کا لکھا ہوا، جس پہ انہوں نے عمر احمد عثمانی، ان کی ایک قرآن کریم کی تفسیر ہے مختصر سی، اس کو اور مودودی صاحب کے موقف کو سامنے رکھ کر انہوں نے سارا وہ فیصلہ لکھا ہوا ہے، جس کی فقہ القرآن کے نام سے، یعنی مصیبت زدہ اور پریشان عورتوں کے مسائل کا حل فقہ القرآن، اس طرح کر کے اس کا عنوان ہے۔ تو بہرحال یہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، تو بہرحال اس کی بنیاد پہ وہ سارا فیصلہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ تو آج کل میں اس فیصلے کو اس کو پڑھ کے تو اس کے اوپر آج کل کچھ لکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ وہ خلا کے حوالے سے جو فیصلہ ہے اس کے اندر کیا کیا سقم ہے اور کہاں اس کے اندر کمزوریاں ہیں، وہ انشاءاللہ وہ چھپ کر سامنے آ جائے گا۔ لیکن آخری بات میں اپنی بات کو ختم اس پہ کرتا ہوں کہ بھئی اگر ہم سارے کے سارے اپنے طور پر اس اویئرنیس کو شروع کر دیں، اور اپنی مساجد میں اور اپنے حلقے میں اگر ہم خاندانی اختلافات اور اس کے اسباب اور وجوہات پہ باقاعدہ ہم لوگوں کی اویئرنیس شروع کر دیں، تو میرے خیال کے مطابق ایک بہت بڑا ہمارا یہ کنٹریبیوشن ہوگا، اور ہمارا یہ جو سیمینار ہے اس سلسلے میں ایک مددگار ثابت ہوگا طلاق کی شرح کو ہمارے معاشرے میں کم کرنے کے لیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں ایک مرتبہ دوبارہ شکریہ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو جمع مرحومہ بنائے، وجعل تفرقنا تفرقا مرحوما ولا يجعل احدنا شقيا ولا محروما، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ جی، اس موضوع پہ الحمدللہ
میں نے اس سے پہلے بھی کئی گفتگو سنی ہے مختلف موضوعات پہ بھی اور مختلف مواقع پہ بھی، لیکن اس موضوع پہ جو حالات کا جائزہ لیا ہے اور طلاق کے حوالے سے اتنی خوبصورت گفتگو اور انٹرنیشنل سطح کے جو اعداد و شمار ہے آپ کے سامنے رکھے، پھر وجوہات کو ہیں عام طور پہ جو کرونا کے حوالے سے مفتی صاحب بیان کر رہے تھے، میں نے کہا کہ کرونا کے جو نتائج پہ اگر کوئی مقالہ لکھے تو اس میں طلاق کی شرح کو بھی جو ہے وہ شامل کرنا چاہیے۔ حضرت چونکہ خود یونیورسٹی کے اندر ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالہ دیتے رہتے ہیں، تو ایک مقالہ اسی پہ بھی دے دیا ایم فل کا کہ کرونا کے جو نتائج ان میں سے کیا ہیں، تو یہ بڑا خوبصورت ایک مقالہ بنے گا۔ عنوانات تو ہے بناتے 3-4 مہینے لگ جاتے ہیں، تو یہ ایک اچھا جو ہے مقالہ اس پہ بن جائے گا۔ بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور خاص طور پہ یہ جو حضرت فرما رہے تھے کہ اویئرنیس کے حوالے سے واقعتاً ایسے ہی ہے۔ میں جس دن ابھی ہماری اپنے ایک رشتہ دار کی شادی تھی 5-6 مارچ کو، اب یقین کریں کہ اللہ کی قسم دل دکھتا ہے جو اطلاق کے واقعات ہم سنتے ہیں نا۔ تو میرے ساتھ والی گاؤں تھا، تو میری ہمشیرہ مجھے بتانے لگی کہ یہ فلاں کی بچی ہمارے گاؤں کی بچی تھی، دوسرے گاؤں میں بیائی ہوئی، تو خاوند اس کو بلا رہا ہے کہ چلتے ہیں، رستے میں ہی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، رستے میں ہی آپس میں میاں بیوی کی کوئی بات چیت ہوئی ہے، وہ کہتی ہے کہ نہیں آ جاتی ہوں، وہ کہتی ہے میں ابھی چلو، وہ کہتے ہیں یہی تکرار ہوتا ہے۔ اس نے ظالم کے بچے نے اسی وقت 3 طلاقیں دی تھیں، اور ظلم یہ ہے کہ میرے خیال ہے کہ اس سے تقریباً مہینہ یا 15 دن پہلے اس کے 2 بچیاں پیدا ہوئی ہیں، 2 بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں۔ میں سن کے مطلب ہے کہ سکتے میں آگے کہ یار کتنا بڑا ظلم ہے، 2 بیٹیوں کا باپ، ابھی 2 بیٹیاں پیدا، اس بچی پہ گزری کیا ہوگی؟ چلو بات یہ ہے کہ بعد میں آ جائے گی، اب بھی آ جائے گی، کیا ہو گیا، لیکن اسی وقت 3 طلاقیں دے دینا کتنا بڑا مطلب ہے کہ وہ ظلم ہے۔ اور چھوٹی چھوٹی 2 بچیاں پیدا ہوئی ہیں، ماں کی ان کو دیکھتی ہوگی، وہ ان کو دیکھتی ہوں گی کہ ہمارے ساتھ کیا گزرا، اور 3 طلاقیں اکٹھی تھیں۔ سر مفتی نجیب صاحب جو فرما رہے تھے کہ یہ 3 طلاقوں پہ غور کرنا چاہیے، اب کس طرح بندہ غور کرے؟ دینے والے کو نہیں پتہ میں کتنی دے رہا ہوں، جب وہ 3 بولتا ہے وہ 1 کیوں نہیں بولتا، وہ 6 کیوں نہیں بولتا، اسے پتہ کہ 3 ہی ہوتی، بات سمجھائیے؟ تو بڑا خوبصورت انداز سے مفتی صاحب نے بات کی ہے، اور اس کو مطلب ہے کہ اویئرنیس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ٹالرنس ہے، ہمارے پاس جو واقعات آتے ہیں اس میں برداشت نہیں ہوتی خاوند میں، اور زیادہ تر عدم برداشت کی وجہ جاہلیت ہے، چاہے وہ تعلیم یافتہ دنیاوی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، اس کے اندر بھی سینس ہوتا ہے، اس کے اندر بھی کوئی سمجھداری ہوتی ہے۔ زیادہ تر جو واقعات آتے ہیں یہ جو مطلب ہے کہ رکشے والے اور ڈرائیور اس قسم کے لوگ اور یہ وسیلے، زیادہ تر ہمارے پاس اس طرح کے واقعات انہی کے آتے ہیں کہ فوراً 3 طرح کے اکٹھے دے دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ اگر یہ سیمینار کسی مثبت نتیجے پہ منتج ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی دنیاوی اور آخرت کے لیے بہت بڑا یہ ذخیرہ ہوگا۔